بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کہاں پر اسباب اختیار کرنے ہیں اور کہاں پر توکل کرنا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ پھر توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ جو آپ کا کام اسباب سے نہ بن رہا ہو، اسباب جو آپ اختیار کر رہے ہیں وہاں سے اس کا کارآمد ہونا یقینی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک دوائی لیتے تھے، آپ کا سر کا درد اس سے ختم ہو جاتا تھا، دوائی لیتے سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ اب وہ دوائی ڈاکٹر نے کہا اب یہ دوائی آپ کے سر کے درد کا علاج نہیں ہے، اب یہ اسباب منقطع ہو گئے ہیں۔ اب آخر میں آپ کے لیے کیا بچ گیا ہے؟ توکل۔ اللہ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں گے، اسے کہتے ہیں توکل۔ جب اسباب منقطع ہو جائیں تب اس وقت توکل ہوتا ہے، اور بسا اوقات اسباب کی موجودگی میں توکل ہوتا ہے۔ آیا اسباب کی موجودگی میں توکل کیسے ہوتا ہے؟ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ توکل ہو آپ کا ان اسباب پر۔ یہ دوائی ہے، پیناڈول کی گولی ہے، میرا اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری شفا اس گولی کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا اس گولی کے بغیر بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو؟ تو یہ ہے۔ تو کہتے ہیں اسباب، پھر کیسے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے توکل کے ہوتے ہوئے، اور کیسے اسباب کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تین طرح کے اسباب ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے وہ اسباب جن پر مسبب کا مرتب ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ مسبب جیسے کھانا کھانا، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے، اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ ایسے گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگانا اور کہنا کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندہ رہوں گا۔ آپ اللہ کے حکم سے زندہ رہیں گے لیکن وقتی طور پر کمزور ہو جائیں گے اور عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کو اختیار کرنا فرض ہے اور ان کا ترک کرنا حرام ہے، حضرت نے لکھا ہوا ہے۔ دوسرے ظنی اسباب، ظن قطعی کے مخالف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے ظن۔ یقین ظن کے یہ آپس میں مد مقابل ہے۔ اور البتہ ظنی اسباب جیسے بیماریوں کی دوا دار، تو بھائی بیماریوں کی دوا لینا اب یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ہمارے اتنا قوی مضبوط نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں ہم کہیں اللہ ہمیں شفا دے گا۔ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ تو ایمان کی کمزوری، توکل کی کمزوری، توکل کی کمزوری، اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے۔ البتہ جن کے اندر ایمان مضبوط ہے، بہت سارے بزرگ ایسے موجود ہیں، ولی اللہ ایسے موجود ہیں جن کی ایمان مضبوط ہے، تو توکل مضبوط ہے، ان کے لیے اسباب ظنیہ کا ترک کرنا ہی جائز ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایمان مضبوط ہے۔ البتہ کئی طبقے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اسے ایمان نہیں ہوتے۔ تیسرا، وہمی اور مشکوک اسباب، بالکل وہمی ہے، بھئی فلاں جگہ پر ایک پیر بیٹھا ہے، فلاں جگہ پر وہ پیر بیٹھا ہے، فلاں جگہ پر وہ پیر کیا کرتا ہے، بس پھونک مارتا ہے شفا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک مشکوک سبب ہے، ایک مشکوک سبب۔ تیسرا وہمی اور مشکوک سبب، یعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہوں گی یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ یہ کہیں بھائی اس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے وہ مشکوک ہے، جو دوائیاں ہیں وہ جائز ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو بھائی میں اس کے پاس جا رہا ہوں، پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یقین کا دامن تھامیں اور بیٹھ کر اللہ پر توکل کریں۔ یہاں یقین تو ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گے، وہاں آپ کا شک ہے، کلام میں شک ہو رہا ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ آپ جا رہے ہوں گے بھائی فلاں پیر بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس سے ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو اسی کو تو کہتے ہیں مشکوک اسباب۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن میں کے اندر آپ کو خود کو شک ہے، تو بھائی اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے توکل کریں، کلام اللہ کو خود اٹھائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، تو اس میں تو البتہ جائز ہے، جائز ہے، میں یہ بالکل انکار نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود بیٹھ کر
ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔